وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن عطاء ان رجالا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدثوه ان عبد الله بن رواحة كانت له راعية تتعاهد غنمه وانه امرها تتعاهد شاة حتى سمنت الشاة واشتغلت الراعية ببعض الغنم فجاء الذئب فاختلس الشاة وقتلها فجاء عبد الله وفقد الشاة فأخبرته الراعي بأمرها فلطمها ثم ندم على ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعزم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال ضربت وجه مؤمنة فقال السوداء لا علم لها فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله فقالت في السماء قال فمن أنا قالت رسول الله قال إنها مؤمنة فاعتقها فأعتقها۔ حضرت عطا بن ابی رباح تابعی ہیں اور کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام نے ان سے یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی جو ان کی بکریوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اسے ایک خاص بکری پر خصوصی توجہ دینے کا حکم دے رکھا تھا، چنانچہ وہ باندی اس بکری کا زیادہ خیال رکھتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بکری خوب صحت مند ہو گئی۔ ایک دن وہ باندی دوسری بکریوں کی دیکھ بھال میں مشغول تھی کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس بکری کو اٹھا کے لے گیا اور اسے مار ڈالا۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے، بکری کو نہ پایا، باندی سے سوال کیا، انہوں نے سارا قصہ سنایا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ بعد میں انہیں ندامت ہوئی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز بہت بھاری گزری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک مومنہ عورت کے چہرے پر مارا۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ تو کالی ہے، حبشن ہے، اسے ایمان کے متعلق کچھ علم نہیں، لا علم لہا، اسے کوئی علم نہیں ہے، ایمان کے متعلق اسے کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی وہ مومنہ نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کو بلوایا، اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومنہ ہے، اس لیے تم اسے آزاد کر دو۔ تو چنانچہ انہوں نے پھر اسے آزاد کر دیا۔ اب اس روایت کے اندر میں ایک لفظ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بکریوں کے متعلق ایک لفظ آیا ہے شاتن کا، اور ایک لفظ آیا ہے غنمن کا۔ یہ دونوں الفاظ اسی روایت میں بکریوں کے لیے ہی بولے گئے ہیں۔ غنم بھی بکری کو کہا جاتا ہے اور شاتن بھی بکری کو کہا جاتا ہے۔ تو اب جب ایک ہی روایت کے اندر ایک ہی چیز کے لیے دو قسم کے الفاظ آئیں تو پھر ظاہر ہے محدثین اس میں پھر فرق بیان کرتے ہیں کہ دونوں کے اندر فرق کیا ہے۔ تو غنم بکریوں کے ریوڑ کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ بکریاں جمع ہو جائیں تو وہ غنم، اس کے لیے پھر غنمن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بکریاں ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہے۔ اور اکیلی بکری ہو تو پھر اس کو شاتن کہا جاتا ہے۔ روایت کے ترجمے میں کو آپ دوبارہ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اکیلی بکری شاتن اس میں مراد ہے، اور جب ساری بکریاں ملتی ہیں تو غنمن کا لفظ اس کے اوپر بولا گیا۔ محدثین کا ضابطہ اور اصول ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی ہے۔ محدثین کے ہاں یہ اصول بھی ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ بھی ہے۔ اب جب صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے
تو پھر روایت حدیث میں کسی صحابی کا اگر نام معلوم نہ ہو تو یہ حدیث کی صحت کے لیے کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے کہ اس نام نہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حدیث کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک تو جو آپ کے سامنے ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں تو رجال صحابہ کا تذکرہ ہے کہ اصحاب میں سے ایک بہت بڑی جماعت ہے نقل کرنے والی، اور راوی ہیں حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تو تابعی ہیں لیکن بہت بڑے تابعی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ آپ رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت معروف تابعی ہیں، اور جس شخص کا تابعی ہونا بہت معروف ہو اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں اور رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو خیر، حضرت عطا رحمہ اللہ یہ بہت بڑے تابعی ہیں اور انتہائی ثقہ تابعی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس روایت کی سند پر تو کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اتنی بات محدثین ویسے بھی بیان کر دیتے ہیں کہ یہاں روایت کے اندر جو مرکزی کردار ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ انہی کی بکریاں تھیں، انہی کی باندھی تھی، انہوں نے ہی تھپڑ مارا اور انہوں نے ہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ البتہ ایک روایت ایسی بھی موجود ہے جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یہ واقعہ حضرت معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی نقل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک ہی واقعہ دو صحابہ کرام سے نقل ہو تو روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اصل میں جو بات سمجھانا مقصود ہے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ حضرت معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ دوسرے معاویہ ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو اور دونوں نے یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہو۔ بہرحال مسند امام اعظم کی اس روایت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، تو کسی اور روایت کے اندر اگر کوئی اور نام بھی مل جائے تو اس سے اس روایت کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ نقل کرنے والے حضرت عطا ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں جن کے اوپر کسی بھی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور پھر رجال صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے وہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں، اور پھر یہ روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے واسطے سے نقل ہوئی ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ روایت ثنائیات میں شمار ہوتی ہے، یعنی اس میں دو واسطے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان دو ہی واسطے ہیں، تو ثنائیات میں یہ روایت شمار ہوتی ہے۔ اتنی قوی روایت، اتنی عالی سند والی روایت، اس کے اوپر آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ تو میں نے اس روایت کے متعلق دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اب میں آتا ہوں ایک دوسری بات کی طرف۔ اس روایت میں جو بات مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندی کے اوپر غصہ آیا اور انہوں نے ایک تھپڑ اسے لگا دیا، بعد میں ان کو ندامت بھی ہوئی، اور پھر وہ ندامت ہی کا اثر تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لے کر تشریف لے گئے۔ اس سے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آج کے زمانے کی خواتین کو اسلام کے بارے میں صحیح طور پر معلومات ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بنائیں اور اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلائیں۔ آج ہماری خواتین اغیار کے خوش نما نعروں کے پیچھے اپنے آپ کو لگا لیتی ہیں، اور پھر ایسی آزادی کے لیے وہ اپنے پر پھڑپھڑاتی ہیں کہ جو آزادی ان کو حقیقی غلامی کے اندر مبتلا کرنے والی ہے۔ یہ ہماری مسلمان عورتوں کی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے کہ اسے اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے،
کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام و مرتبہ دیا۔ اس روایت کو اگر آپ اس انداز میں دیکھیں کہ ایک باندی ہے اور کالی باندی ہے جس کو آپ حبشن کہہ سکتے ہیں، اس کو تھپڑ مارا ہے، تھپڑ مارنے کے بعد ان صحابی کو بھی ندامت ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مواخذہ فرمایا۔ اگر اسلام کے اندر عورت کے حقوق نہ ہوتے تو یہ سارا معاملہ کیوں پیش آتا؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے۔ جب اسلام نے آپ کو حقوق بھی دیے ہیں، آپ کی عزت کا بھی خیال کیا ہے، آپ کو آزادی بھی دی ہے، جب ساری کی ساری چیزیں آپ کو اسلام نے عطا کی ہیں، تو پھر آج اسلام کی حدود سے باہر نکلنے کے نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ وہ لوگ جو چلتے بیٹھتے ہر حالت میں اسلام کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، آج ہماری خواتین ان کے نعروں کے اندر اپنے آپ کو کیوں الجھا کے بیٹھی ہوئی؟ ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو کیوں یہ محسوس کرواتی ہیں کہ ہم آزادی کی جانب دوڑ رہے ہیں؟ ذرا ہمارے معاشرے کی مسلمان خواتین اس واقعے کو غور سے پڑھیں کہ کس طرح ایک عورت کو تھپڑ مارنے پر، جو عورت آزاد بھی نہیں ہے، غلام باندھی ہے، زر خرید باندھی ہے، جس کو پیسہ دے کر خریدا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ناگواری اور ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ مالک کو حکم دے دیا کہ بھی اس کو آزاد کر دو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ایسا نہیں تھا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ نماز پڑھا کرو۔ نماز پڑھنا یہ وجوبی حکم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باندی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ وجوبی حکم نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ دے کر خریدا ہے۔ تو جب خریدا مالک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو تیسرا آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو آزاد کر دو؟ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، ان کا تو مقام و مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم دینا استحباب پر محمول ہے، استحبابی حکم تھا، مستحب تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کو بھی وجوبی سمجھتے ہوئے باندی کو آزاد کر دیا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو مسلمان خواتین کو اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اسلام کے دیے ہوئے حقوق جو خواتین کے لیے اسلام نے عطا کیے ہیں، آج کی خواتین کو ان حقوق کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہماری عورت اٹھ کے اغیار کے نعروں کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کرتی پھرے۔ اس لیے اسلامی احکامات کا مطالعہ کیا کرے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر باندی سے جو دو سوال پوچھے ہیں، میں ان دو سوالوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم وضاحت کے ساتھ بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے۔ وہ تو ایک عام قسم کی باندی تھی جس کو شریعت کے مسائل کا زیادہ علم نہیں تھا، وہ تو بکریاں چراتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا صحابیات کے مجمع کے اندر بیٹھتی ہو، تو بکریاں چرانے والی باندی تھی، اس کے ذمے تو کام تھا، موٹی موٹی باتیں اس کو پتہ تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے سوال کیا تو اس نے بتا دیا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ تو آج لوگ اس روایت کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو باندی نے کہا نا کہ اللہ آسمان میں ہے، تو اللہ آسمان میں ہی ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اس روایت سے اللہ کا آسمان میں ہونا ثابت ہوتا ہے، ہر جگہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بڑے بڑے اہل علم اس مغالطے کے اندر، اس دھوکے کے اندر مبتلا کیسے ہو گئے؟
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے ایک منٹ کے لیے آپ کہہ بھی دیں کہ ثابت ہوگی بات کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، تو قرآن کریم کی وہ بے شمار آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ اللہ آسمان میں بھی ہے، اللہ زمین میں بھی ہے، اللہ مشرق میں بھی ہے، اللہ مغرب میں بھی ہے، اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز میں موجود ہے، وہ بے شمار آیات موجود ہیں، ان کا ترجمہ آپ پھر کیا کریں گے؟ ان کی تشریح آپ کیسے بیان کریں گے؟ ان کی تفسیر آپ کیا کریں گے؟ یہ تو اغیار کا پروپیگنڈا تھا کہ اس نے قرآن اور حدیث کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا کہ قرآن کی آیات کچھ کہتی ہیں اور احادیث کچھ کہتی ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس نظریے کو اس ملک کے اندر ہوا دی، ان کا تو نظریہ یہ تھا کہ اگر قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں تو قرآن کریم کی بات کو قبول کیا جاتا ہے، حدیث پاک کو رد کیا جاتا ہے، ان کا تو نظریہ یہ تھا۔ پھر پتہ نہیں ان کے دماغ میں یہ بات کیسے آ گئی کہ قرآن کریم کی اتنی ساری آیات کو ایک طرف کر کے انہوں نے حدیث پاک کو قبول کر لیا۔ تو اہل علم کو ذرا اس بارے میں توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر یا تو آپ یہ کہیں نا کہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں، یا آپ کے علم میں کسی نے آپ کے علم میں بات لانے کے لیے کبھی کسی نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، کسی نے یہ بات لکھی نہیں، تو آپ اپنے اکابر کو ذرا پڑھ کے دیکھیں اس مسئلے کے بارے میں کہ استواء علی العرش کے بارے میں ہمارے اکابرین کا نظریہ کیا ہے۔ تو آج وہ مفتی صاحبان جو سوشل میڈیا پہ آ کے، رات بھی میں ایک کلپ سن رہا تھا، اس پر مجھے بہت سارے تحفظات ہیں، میں وہ سارے بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اتنی موٹی موٹی باتیں اتنے بڑے بڑے اہل علم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو اس روایت سے ہرگز یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے ایک عمومی سوال کیا، اور اس کو شریعت کا زیادہ علم نہیں تھا، اس کے لیے یہ کہہ دینا کہ اللہ آسمان میں ہے یعنی جہت فوق پر ہے، بلندی کی جانب ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے یہ بات کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ جہت فوق یعنی آسمان کی جانب ہے، آسمان پر ہے، اتنی بات تو کہی جا سکتی ہے۔ لیکن اس سے یہ انکار کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ زمین میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ وجود سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ جس ذات کے لیے آپ نے وجود کو تسلیم کر لیا، اسی ذات کے لیے آپ جہت کو تسلیم کر سکتے ہیں نا۔ تو اغیار کا تو نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم موجود ہے۔ باطل قسم کے جو لوگ تھے، جن کو آج کی زبان میں ہم غیر مقلدین کہتے ہیں، جو تقلید سے آزاد قسم کے لوگ ہیں، ان کا تو نظریہ ہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے۔ لیکن ہمارے لوگ اس دھوکے کے اندر کیسے مبتلا ہو گئے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تمہارا تو نظریہ یہ نہیں تھا، تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آسمان میں صرف ہم تسلیم کریں تو آسمان تو ایک جہت ہے، ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ کے اندر کیسے سما سکتے ہیں؟ تو یا تو ان کا وجود تسلیم کرنا پڑے گا، اگر وجود نہیں مانتے تو پھر ایک جہت کے اندر وہ کیسے سما جائیں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن خیر، اس موضوع پہ تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ یہاں یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ اس روایت سے قطعاً یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات محدود نہیں ہے، لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مکان میں نہیں ہے، وہ لامکان ذات ہے، اس کے لیے مکان کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات اور انوارات ہر جگہ موجود ہیں، وہ زمین ہو یا آسمان ہو، اللہ تعالیٰ وجود سے پاک ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس باندی کے جواب فی السما کو کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اس کی سادگی کے اوپر ہم محمول کرتے ہیں۔
اس کی سادگی تھی، اس کا بھولا پن تھا، اس کو اتنی ہی بات معلوم تھی، اس نے یہ بات بیان کر دی۔ اگر میں ایک بات آپ کے سامنے اور بھی عرض کر دوں، اگر اس باندی کے اس جملے سے آپ کا نظریہ ثابت ہوتا ہے اور آپ اس کو حجت تسلیم کرتے ہیں، تو پھر وہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کے قائل ہیں اور ان کی روایات موجود ہیں، انہیں آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ نے حدیث پاک کی بنیاد پہ ہی عقیدے اور نظریے کو ماننا ہے تو پھر ان صحابہ کرام کی روایات کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا وہ آسمان میں ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ اور اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی شرط کے اس نے نبی تسلیم کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، آپ نے جو باتیں وحی کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں۔ اس ایک جملے کے کہہ دینے سے ساری باتیں لازم آ جاتی ہیں کہ اس کا نظریہ اور عقیدہ کیا تھا۔ خیر، اس روایت سے اور بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے ساری باتوں کو بیان کرنا اس سبق کے اندر ممکن نہیں ہے۔ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، انہی کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں۔ دوسری روایت دیکھیں۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن بریدہ عن ابیہ قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لاصحابہ انہضوا بنا نعود جارنا اليہودی قال فدخل علیہ فوجدہ فی الموت فسألہ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فنظر الى ابیہ فلم يكلمه ابوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله فنظر الى ابيه فقال ابوه اشهد له فقال الفتى اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذ بي نسمة من النار۔ وفی روایت انہ قال ذات یوم لاصحابہ انہضوا بنا نعود جارنا الیہودی قال فوجدہ فی الموت فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال اتشہد انی رسول اللہ قال فنظر الرجل الى ابیہ قال فأعاد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوصف الحدیث ثلاث مرات الى آخره على هذه الهيئة الى قوله فقال اشهد انك رسول الله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذي انقذ بی نسمة من النار۔ دو روایات ہیں، دونوں کے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا سا ڈیفرنس پایا جاتا ہے، اس لیے مسند امام اعظم میں دونوں روایتیں منقول ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا آؤ ذرا ہم اپنے یہودی ہمسائے کی عیادت کرائیں، انہضوا بنا نعود جارنا الیہودی قال فدخل علی۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں داخل ہوئے تو اس کو موت کی حالت میں پایا، حالت نزع میں پایا، یعنی موت آنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت کرنے کے بعد فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کے معبود نہ ہونے اور میرے پیغمبر خدا ہونے کی گواہی دے دو، میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا۔
یہ جملہ موجود نہیں ہے لیکن معنی اس کا یہ ہے۔ اب اس لڑکے نے اپنی باپ کی جانب دیکھا، فنظر الی ابیہ، اپنے باپ کی جانب دیکھا، تو اس نے کوئی بات نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا، اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، دوسری مرتبہ میں اس کے باپ نے کلمہ شہادت پڑھنے کی اجازت دے دی، اور اس نوجوان نے یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، جس نے میری وجہ سے ایک شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ وفی روایت، ایک دوسری روایت بھی ہے، یہ واقعہ اس میں اسی طرح مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، آؤ ہم اپنے ہمسائے یہودی کی عیادت کرنے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو اس کو حالت نزع میں پایا، تو اس کو کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو راوی کہتے ہیں فنظر الرجل الی ابیہ، اس بچے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا، قال، راوی کہتے ہیں فاعاد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی بات کا اعادہ کیا، یعنی بار بار اس کے اوپر یہ بات کہی، اس کے سامنے یہ بات کہی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت اس کے سامنے پیش کیا، پھر اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ نے میری وجہ سے ایک شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا کہ یہ روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف میں یہی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی۔ تو وہاں روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور یہاں روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ سند کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ روایت ثلاثیات میں شمار ہوتی ہے، یعنی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ روایت رباعیات میں شمار ہوتی ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4 واسطے آتے ہیں، اس لیے مسند امام اعظم کی یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت سے بہت بلند ہے۔ اس حدیث پاک میں چند باتیں قابل غور ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، ہمسائے کے وہ حقوق جو شریعت نے ہر مسلمان پر لاگو کیے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر ہمسایہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، بیمار پرسی کی جائے، یہ ہمسائے کے حقوق میں سے ایک حق ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور بھی منقول ہے کتب احادیث میں، اس کے الفاظ یہ ہیں، مفہومی بات عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا صرف ایک حق ہے اور یہ سب سے چھوٹے درجے والا پڑوسی ہے۔ دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 2 حق ہیں، یہ درمیانے درجے والا پڑوسی ہے۔ تیسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 3 حق ہیں، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا پڑوسی ہے۔ اب وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے، سب سے نچلے درجے والا پڑوسی، وہ مشرک پڑوسی ہے، کافر پڑوسی ہے، جس کے ساتھ آپ کی رشتہ داری بھی کوئی نہیں، قرابت کا تعلق بھی کوئی نہیں، آپ کا وہاں اسلام والا تعلق بھی کوئی نہیں، صرف اور صرف آپ کا یہ تعلق ہے کہ وہ آپ کا ہمسایہ ہے، حق جوار جس کو کہا جاتا ہے، پڑوسی ہونے کا جو حق ہے، وہ ایک ہی حق اس کے اوپر آتا ہے۔
تو یہ سب سے نچلے درجے والا آپ کا پڑوسی شمار ہوگا۔ پھر وہ پڑوسی جس کے دو حقوق ہیں، وہ مسلمان پڑوسی ہے، جس کا ایک حق تو حق جوار والا ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، دوسرا حق اسلام کی وجہ سے ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، جیسے آپ مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہے، تو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو ایک آپ کا تعلق اسلام والا ہے اور ایک آپ کا تعلق ہمسائیگی والا ہے، یہ درمیانے درجے کا پڑوسی ہے۔ اور ایک تیسرا پڑوسی بھی ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور آپ کے ہمسائے میں رہتا ہے، اس کے ساتھ آپ کے تین حقوق وابستہ ہو گئے، ایک رشتہ داری والا حق، ایک اسلام والا حق اور ایک ہمسائیگی والا حق۔ تو یہ تین طرح کے پڑوسی آتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ پڑوسی ہیں، ظاہر ہے یہ یہودی ہیں، تو یہ پہلی قسم کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو پڑوسی مسلمان نہ ہو، جو پڑوسی مسلمان نہ ہو، حق کے جوار کی وجہ سے اس کی عیادت پھر بھی کی جائے گی۔ مسلمان نہ ہو لیکن ہمسایہ ہو، رشتہ دار بھی نہ ہو، مسلمان بھی نہ ہو، ہمسایہ ہو، تو ہمسایگی کی وجہ سے اس کی عیادت کی جائے گی۔ یہ عیادت والا معاملہ اس کے ساتھ اس لیے پیش آیا کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی نوجوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور جس بندے کا جس لڑکے کا یہ واقعہ ہے، وہ لڑکا بھی ایسا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا بھی کرتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا، کام کاج بھی کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا ایک قربت کا تعلق تھا، کیونکہ ہمسایہ تھا، ہمسائے کو جانتے ہوتے ہیں، کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی سلام دعا ہے، کبھی کچھ نہ کچھ ہے، تو کوئی نہ کوئی معاملہ ہمسائے کے ساتھ پیش آ ہی جاتا ہے۔ تو وہ بچہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، کبھی کوئی کام کاج کرنا ہوتا تو وہ بھی کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دنوں سے جب وہ نہیں آیا تو تشویش کے اندر مبتلا ہوئے کہ وہ بچہ کیوں نہیں آ رہا۔ تو پتہ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور حالت نزع میں ہے، یعنی موت کے قریب قریب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا بھی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال بھی فرمایا۔ اور پھر جب وہ مسلمان ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ خوشی بھی ہوئی۔ دیگر روایات کو جب آپ ساتھ ملائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوشی کے اثرات بھی روایات میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ محدثین نے اس بچے کا نام لکھا ہے عبد القدوس، قدوس کا بندہ، ٹھیک ہے۔ یہ نام پہلے بھی چلا کرتا تھا، اور چونکہ یہ نام درست ہے، قدوس اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور عبد القدوس قدوس کا بندہ، تو یہ نام شرک سے پاک ہے، اس لیے مسلمانوں میں نام ایسے ہی چلتا چلا ہے۔ اس روایت سے جہاں اور بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہاں ایک بات جو بہت بڑی ہے جو سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی عبادات کے اوپر، مجاہدات کے اوپر، اپنی ریاضتوں کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کبھی کفر اور شرک کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے کسی شخص کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اسے کلمے کی دولت سے مالا مال فرما دے اور وہ مسلمان ہو جائے، اور ہمارا انجام کیا ہو ہم اس کے بارے میں تو باخبر نہیں ہیں۔ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی عبادات، مجاہدات، اپنی ریاضات، ان کے اوپر گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور مخلوق خدا کے سامنے بھی عاجزی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں، ہماری قوم کے اندر بڑا ہو یا چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو،
عجیب و غریب قسم کی فطرتیں ہماری بنتی چلی جا رہی ہیں کہ ہم تھوڑا سا اپنا سٹیٹس بدلتے ہوئے ساری کی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ کوئی بڑا عابد بن گیا ہے مجاہدات اور ریاضات زیادہ کرنے کی وجہ سے، تو اگر وہ بلند درجے پر چلا گیا ہے تو وہ باقی لوگوں کو ایسے ملتا ہے یا ایسے ان کو ٹریٹ کرتا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو اس کا کوئی نظارہ تو درباروں پہ جا کے یہ چیز بڑی اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم سبھی مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہم سب کا مقام و مرتبہ ایک ہی ہے۔ ہمیں بطور مسلمان ایک دوسرے کا اسلام کی وجہ سے احترام کرنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اگر بلند مرتبے پر فائز ہیں یا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عروج اور بلندی عطا فرمائی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، ان کے ساتھ حقارت کی نگاہ سے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں یا حقارت کے جملے ان کے اوپر بولیں یا اپنے عمل کے ذریعے سے حقارت ظاہر کریں۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے یہ رویہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا اکثر طبقہ اسی چیز کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ یہ میں نے دینی حوالے سے بات عرض کی ہے، دنیاوی احوال تو آپ سبھی کے علم میں ہیں کہ کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں۔ بہرحال دینی طبقات سے دنیاوی افراد کو جو گلے اور شکوے ہیں ان میں سے ایک گلہ اور شکوہ یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس لیے دین کا نام لینے والوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو، دین کا علم پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اپنے مزاج کے اندر عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا چاہیے تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا شخص اپنے ذہن کے اندر دین کے حوالے سے یا دینداروں کے حوالے سے میل باقی نہ رکھ سکے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بچے مشرک ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہوا، اگر انسان ان سے اپنے کام کاج کروانا چاہے، ان سے خدمت لینا چاہے تو حدیث پاک کی روح سے اجازت موجود ہے۔ حدیث پاک کی روح سے اجازت موجود ہے، شریعت اسلامیہ میں اجازت موجود ہے، کام لیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ احوال بہت سخت ہیں، معاملات بہت پیچیدہ ہیں، اغیار ہمارے گھروں کے اندر آتے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر آ کے یا ہمارے قریب رہ کر ہماری پوری مانیٹرنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں مصائب کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہ آج کے زمانے کا ان کا ایک ہتھ کنڈا ہے، ایک طریقہ ہے، اس لیے احتیاط کی بات کی جاتی ہے، وگرنہ احادیث کی روح سے یا شریعت اسلامیہ میں غیر مسلم سے کام کاج لینا اس کی گنجائش اور اجازت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس روایت میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے روایت کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔